سبسکرائب کیجئے اسلامک پیغامات یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام الى آخر الحدیث، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز اور بھائیو، ذی الحجہ کا مہینہ اپنے خصوصیات، اپنے فضائل اور اپنے مخصوص اعمال کے اعتبار سے سال کے دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ اعمال اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں، جن میں سب سے اہم اسلام کے 5ویں رکن فریضہ حج کی ادائیگی ہے، جو 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے جو مشاعر ہیں، منا، مزدلفہ، عرفات میں ادا کیے جاتے ہیں۔ دوسرا اہم عمل قربانی کا عمل ہے، جو 10، 11، 12 ذی الحجہ کو انجام دیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی اعمال ہیں۔ اسی مہینے میں 5 دن ایام تشریق کے ہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ پھر پہلا عشرہ یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کا جو عشرہ ہے، اس کی خاص فضیلت حدیث پاک کے اندر وارد ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اندر اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہوں، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وَلَلْجِہَادُ یا رسول اللہ، کیا اور دنوں میں کیا جانے والا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ جہاد جو اور دنوں میں کیا جائے ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں کو لے کر نکلے اللہ کے راستے میں، اور پھر اس میں سے کوئی چیز لے کر واپس نہ آئے۔ اس حدیث پاک سے اس پورے عشرے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اس میں ما من ایام العمل الصالح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جو مخصوص اعمال ہیں اس عشرے کے، ان کے علاوہ اور بھی جو دوسرے اعمال ہیں نیک، ان سب کو بھی میں اہتمام کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ من جملہ ان کے پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کی 9 تاریخوں میں نفلی روزہ رکھنا ہے۔ چونکہ 10، 11، 12 تاریخ میں 10، 11، 12، 13 تاریخ میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے پہلی سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھا جائے، اور ان میں بھی 9ویں تاریخ جو یوم عرفہ کہلاتی ہے، اس دن کے روزے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے تو پورے عشرے کا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جتنا ہو سکے، اور کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ہر ایک کو رکھنا چاہیے۔ ان کے علاوہ اور جو نیک اعمال ہیں جن میں صدقات، خیرات، اور خاص طور سے اس زمانے میں جبکہ تمام لوگ اور خاص طور سے ہمارے ایمان والے بھائی مختلف دقتوں کا شکار ہیں، معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت عطا فرمائی ہو تو صدقات، خیرات اور مالی امداد کے ذریعے ان کو سہارا دیا جائے۔
ایسے ہی نفل نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، دعا و استغفار اور مختلف قسم کے نیک اعمال کیے جائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ رات کی بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے، دن کی عبادت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو ان 10 دنوں میں ایک تو 9 تاریخ تک کا روزہ ہوا، دوسرے جو نیک اعمال ہیں ان کا اہتمام، اور پھر 10ویں ذی الحجہ سے قربانی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، 10، 11، 12، جس میں ہر صاحب استطاعت کے اوپر قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور صاحب استطاعت سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت یا روزمرہ کی ضروریات سے فاضل سامان موجود ہو۔ نہ اس کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے سال پر گزرنا ضروری ہے جو زکوٰۃ کے نصاب میں جو شرطیں ہیں، بلکہ اگر قربانی کے ایام میں 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے تک بھی اگر کوئی شخص مالک ہو جاتا ہے تو اس کو قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس وقت کاروباری دقت اور تنگ دستی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس صورتحال کا شکار ہیں کہ گھر میں زیورات موجود ہیں یا ان کاروباری ہیں اور ان کے پیسے پارٹی کے پاس، گاہک کے پاس موجود ہیں، لیکن نقد پیسہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کا واجب ادا کرنے کی کیا شکل ہوگی۔ تو بھائی مسئلہ تو یہی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوگا ان کے ذمہ قربانی واجب ہوگی، اور قربانی کا بدل ایام قربانی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے تو قربانی ہی کی جائے گی، چاہے سالم جانور قربان کیا جائے یا بڑے جانور کے اندر حصہ لے لیا جائے۔ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پورا جانور قربان کر سکے تو مختلف اداروں کی طرف سے قربانی کا اعلان ہوتا ہے، 2000 یا کم و بیش روپے کے عوض میں ایک قربانی کا حصہ لے کر کم از کم جس کے اوپر واجب وہ ادا کر لے۔ گھر میں جو صاحب استطاعت ہے، اگر زیور کی مالک عورت ہے وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کی طرف سے قربانی ادا کر دی جائے، اگر شوہر صاحب استطاعت ہے تو اس کی طرف سے ادا کر دی جائے، یا چند لوگ مل کر کوئی ایک بڑا جانور لے لیں اور سب اپنا اپنا حصہ اس کے اندر شامل کر لیں۔ یہ قربانی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ ایک عمل تکبیر تشریق کا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات قدر بلند آواز سے کہیں گے اور خواتین پست آواز سے یہ تکبیریں کہیں گی۔ تکبیر واجب ہونے کے لیے نماز کا باجماعت ہونا بھی شرط نہیں ہے، تنہا نماز پڑھنے والا بھی تکبیر تشریق ادا کرے گا۔ عید قربان سے پہلے قربانی سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ اس وقت حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے جہاں جس طرح بھی ممکن ہو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور گھروں میں عورتیں 2 رکعت نفل چاشت کے وقت میں ادا کر لیں، ان کے ذمہ عید الاضحیٰ کی نماز واجب نہیں ہے۔ یہ مختصر سے احکام تھے جو اس سے متعلق ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیے گئے۔